اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، تو اس چیز کی خبریں عنقریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے۔ سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا، اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، اور پھر اپنی وہ حرکت کی جو کی اور بھاگ گئے؟ تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کیا تھا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا۔ پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا دیا۔ اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خبطی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور مزید یہ ہے کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا، کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ فرعون نے کہا، پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفعتاً وہ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا
یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو سب بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے ہوئے وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں کو منادی کر دی گئی، کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہیں؟ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور اس وقت تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے اس طلسم کو نکلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا، تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کوئی درد نہیں، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعونیوں کو ہم ان کے باغوں اور چشموں سے نکال لائے اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت حالت سے۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ۔ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اثناء میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا، اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر ان دوسروں کو ہم نے وہیں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ۔